السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل یعنی سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سچ میں رہ کر سچ کی تلاش میں سچ پر مبنی خبریں سنتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے لے کے عراق کی جانب سے پھر سے حملہ ہوا، حزب اللہ کی جانب سے بھی کچھ کارروائیاں کی گئی ہیں جو آپ کو بتائیں گے اسی ویلاگ میں، جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیلی اخبار نے کچھ دعویٰ کیا ہے، وہ بھی ہمارے ویلاگ کا حصہ ہوگا، اور یمن کی کچھ کارروائیاں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے، حزب اللہ نے واضح کیا کہ جب اسرائیلی فوج غزہ سے انخلا کرے گی تو وہ جنگ بند کر دے گا۔ یہ لفظی طور پر ایک سرخ لکیر ہے، تب تک کسی جنگ بندی کی تجویز اور کوشش کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو خبر دی تھی، کہا تھا کہ بارہا کوششیں کی گئی، روس کے ساتھ ملاقاتیں خفیہ طور پر کی کہ کہا گیا تھا کہ بھائی صاحب اب اس جنگ کو روکا جائے۔ اب حزب اللہ نے بھی واضح کیا کہ بھائی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ القدس بریگیڈ نے جبالیہ کیمپ کے وسط میں الارجا اسٹریٹ پر ایک اسرائیلی D9 بلڈوزر کو ٹینڈم شیل سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ شہید عمر القاسم کی افواج کے ساتھ مل کر نٹزارم کے محور میں الرشید کے مقام پر صہیونی دشمن پر بمباری کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طرح اسرائیلی فوج نے لبنان میں اپنی زمین کارروائی کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ لبنان میں آپریشن کے دوسرے مرحلے کا مقصد حزب اللہ کے میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے۔ اسرائیلی اخبار میریو کے اس اعلان پر اتنا میرے خیال میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، تو اگر آپ دیکھیں جو حشر حزب اللہ نے تقریباً ان دنوں میں کیا ہے یعنی فوجیوں کا، اور میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں جو ہے ایک تجزیہ کار نے کھل کے لکھا تھا، بلکہ یدیوت اہرونوت نے لکھا تھا کہ بھائی صاحب اگر آپ نے ایک انچ زمین قبضہ نہیں کی، آپ آگے کی طرف بڑھے نہیں ہیں، فوجی آپ کے ہلاک ہو رہے ہیں، پے در پہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور آپ ہم سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو ہار نہیں رہے، ہم تو جیت رہے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن میں آپ دوسرا مرحلہ بھی داخل کریں، لیکن وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، زمینی جنگ آپ بری طرح شکست کھا چکے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت عراق کی جانب سے بھی کارروائیاں کی۔ عراق میں اسلامی مذمت کے مجاہدین نے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کے جنوبی ایک فوجی ہدف پر حملہ کیا۔ اسلامی مذمت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دشمنوں کو مضبوط ٹھکانوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اور ہماری جو کوشش ہے یعنی یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم سیدھا کر رہے ہیں، کس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس وقت؟ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ ایران کے IRGC فورسز نے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں اسرائیل سے وابستہ 4 دہشت گرد جو ہیں ان کو ختم کر دیا ہے۔ IRG کا دعویٰ ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر 4 دہشت گرد مارے گئے، 7 گرفتار ہیں، 5 نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور ان سب کا تعلق جو ہے اسرائیل سے، یعنی اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے تھے، اور اسی جاسوسی کے شعبے میں ان کو پکڑ کر قتل کیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اب ایران کا یہ دعویٰ ہے جو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، تو دوسری طرف یمن جو ہے وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھا، اور یمن کی جانب سے کچھ کارروائیاں کی گئی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یمن نے مسلسل جو کارروائیاں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو ٹائم آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹوں کی برسات کی گئی ہے، جس سے 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے، جب ایک راکٹ شمالی شہر نہاریہ میں گرا، وہاں پر عمارت جو ہے وہ پھٹ گئی، اور عمارت کے اندر کچھ لوگوں کی زخمیوں کی اطلاعات ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی اور وسطی اسرائیل پر درجنوں راکٹ اور ڈرون فائر کی۔ لبنان سے لگاتار راکٹ فائر جاری ہے، جبکہ جنوبی لبنان میں لڑائی جاری ہے، اور اسرائیل نے اطلاع دی ہے کہ اس نے بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ نہاریہ پر حملے میں زیو بیفر 52 سالہ اور شمون نغم 54 سالہ ہلاک ہوں گئے۔ بلدیہ نے کہا دونوں افراد وقوع پر مردہ قرار پائے ہیں۔ اب اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت نے تجزیہ دیا، انہیں کہا ہے کہ شمال جل رہا ہے، حزب اللہ کی مسلسل راکٹ فائر جاری ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ شمال کے شہر واپس نہیں آئیں گے، یعنی شہری واپس نہیں آئیں گے۔ لبنان میں حملے تیز ہو گئے ہیں، اور زمینی آپریشن کو بھی سست کیا گیا ہے، نہ کوئی بڑھایا گیا۔ تجزیہ میں لکھا گیا کہ ایک طرف نئے وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ ہم حزب اللہ کو شکست دے رہے ہیں، دوسری طرف تنظیم کے حملوں سے اس طرح کا تاثر نہیں لگتا۔ یہ دعویٰ سچ اس کے برعکس ہے، ایک سلسلہ وار حملوں کے بعد
معاملات خراب ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ حزب اللہ کے ساتھ اس وار میں بڑی تگڑی شکست کا سامنا اسرائیل کو اندر، اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، جس کا اس وقت عوام بھی ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ درست نہیں کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بات کر رہے ہیں، سچ کچھ اور، سچ پر مبنی خبریں کچھ اور. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لبنان میں ہم گھس گئے، ہم نے حزب اللہ کو ختم کیا. کہاں ختم کیا؟ میں کل کمنٹس پڑھ رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس میں کہا گیا کہ آپ نے شہید حسن نصر اللہ کو راستے سے تو ہٹا دیا، آپ سوچ رہے تھے کہ ہم نے کمر توڑ دی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک سچویشن اسی طرح ہی ہے. ابھی تک تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری، اور حیفا مختلف شہر جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑے کر دیا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ یہ یدیوت اہرنوت کہہ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے اخباروں میں آ رہی ہیں، سوال وہاں کے اخباروں میں اٹھ رہے ہیں، اس کی کابینہ پہ سوال اٹھ رہے ہیں، ان کے وزیروں پہ سوال اٹھ رہے ہیں، ان کے فوجوں پہ سوال اٹھ رہے ہیں. دوسرے نے بہت خفیہ نیٹ ورک اندر ایران نے داخل کیا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی آپ ایران کے ایجنٹ پکڑے گئے. تو اس سے اور بڑی ناکامی اسرائیل کی کیا ہو سکتی ہے؟ پینٹاگون نے کہا یمن کی جانب سے 2 امریکی جنگی جہازوں پر متعدد حملے کیے گئے، کم از کم 8 ڈرون، 5 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور 3 اینٹی شپ کروز میزائل یو ایس ایس اسٹاکڈیل اور یو ایس ایس سپروینس کی طرف داغے گئے تھے. اب امریکہ فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے تمام تر پروجیکٹائل کو مار گرایا، جبکہ یمن اس کے برعکس کہہ رہا ہے. یمن نے جو فوٹیج جاری کی اس میں باقاعدہ جزوی طور پر تباہی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو امریکہ کا یہ دعویٰ میرے حساب سے جو چیزیں میں نے دیکھی ہے وہی چیزوں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یمن کا یہ دعویٰ درست ہے، چونکہ امریکہ جو کہہ رہا ہے، یعنی پینٹاگون کو جو خبر دی گئی ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مجھے اس میں درست چیزیں نہیں آ رہی کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیا. اس کے فوٹیج بھی یمن نے جاری کی جو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے. بھائی صاحب آپ کا دل بھی کرتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے آپ کو کچھ دکھائیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اس قسم کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو یوٹیوب کا مہاراجا جو ہے وہ برا منا لیتا ہے، پھر کہتا ہے چینل کو آپ کا ڈیمونیٹائز کر لیتے ہیں. بہرحال ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ سلسلہ وار معاملات کچھ ڈیفرنٹ ہے. اور اس ساری صورتحال میں ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑی بھاری ہو چکی ہے، اور تقریباً اس وقت اگر ہم دیکھیں تو العربیہ نیوز کے مطابق وزارت صحت نے جو کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین عسکری پسندوں کے درمیان 13 ماہ سے زیادہ کی جنگ میں کم از کم جو ہے وہ 43,712 افراد شہید ہو چکے ہیں. وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی شہادتوں کی تعداد 47 سے جنگ شروع ہونے کے بعد غزہ کی پٹی میں 1,03,258 افراد زخمی ہو چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنے. بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ.